الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دسمبر کے آخر میں عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں ایسے کفریہ لفظ سے محفوظ رکھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان عیسائیوں کو اس عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو ان سے تعاون کرتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی بیکریاں ہوتی ہیں، مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ اس عید کی مناسبت سے ایسے کیک تیار کرتے ہیں جن کیکوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اس عید کی طرف، اس کرسمس ڈے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیک کے اوپر صلیب بنائی گئی ہوگی یا کوئی اور ایسی چیز بنائی گئی ہوگی، اور کئی دکاندار اس موقع پہ ایسے کپڑے بیچتے ہیں جن کپڑوں کا اس عید سے تعلق ہوتا ہے۔ کئی لوگ اس موقع پہ ایسے کارڈ چھاپتے ہیں جن کارڈز کا اس عید سے تعلق ہوتا ہے۔ تو بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے اعمال کیسے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ عید بالکل غلط ہے، باطل ہے، درست نہیں ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ کسی تیسری عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام ابو داؤد، امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے، جشن مناتے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان 2 دنوں میں زمانہ جاہلیت سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں ان سے بہتر 2 دن دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہاں پہ اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری 2 عیدیں جو ہیں اسلام انہیں بھی برقرار رکھ رہا ہے، اور 2 عیدیں اضافی طور پہ اسلام دے رہا ہے، ٹوٹل 4 عیدیں ہو گئیں۔ اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں ان کا اہتمام کرو، اپنی عیدیں مناؤ نہ مناؤ تمہاری مرضی ہے، نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 2 عیدوں کو کینسل کیا، ختم کیا۔ فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دے دی ہیں، یعنی کہ تمہاری عیدیں جو پہلے سے تم منایا کرتے تھے وہ ختم ہو چکی۔ تو اس سے پتہ چلا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ سے ہٹ کر سالانہ طور پہ کوئی تیسری عید منائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں سے صلح کی تھی تو انہوں نے ان پہ جو شرائط لاگو کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اپنی عیدیں نہیں منائیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عید میں حصہ لینا، اس کی مبارکباد دینا کیوں کر درست ہوگا، جبکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اعلانیہ طور پہ اپنی عید منائیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب احکام اہل ذمہ میں یہ لکھتے ہیں کہ جو کفر کے شاعر ہیں، جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کی مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کافروں کو ان کے عید کے موقع پہ عید کی مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عید مبارک، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اگر کفر سے بچ گیا تو حرام کا ارتکاب تو کر ہی رہا ہے، یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے کافر ہونے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ باقی سب دین غلط ہیں۔
ان دو عیدوں کے علاوہ باقی سب عیدیں غلط ہیں. جب آپ ان کو ان کی عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو یہ کفریہ کام کے اوپر آپ مبارکباد دے رہے ہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عید آپ منا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ہم بھی اسے مانتے ہیں اور یہ اللہ کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کو ان کی عید کے موقع پہ مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو صلیب کو سجدہ کرنے پہ مبارکباد دیں. کہتے ہیں بلکہ عید کی مبارکباد دینا اس سے بھی کہیں بڑا جرم ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو شراب پینے پہ مبارکباد دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے قتل کرنے پہ مبارکباد دیں. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو آپ زنا کرنے پہ مبارکباد دیں. ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے ہاں دین کا کوئی وقار نہیں ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ کافروں کو ان کی عیدوں پہ مبارکباد دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یاد رہے جو کسی بھی انسان کو گناہ کرنے پہ، بدعت کرنے پہ، کفر کرنے پہ مبارکباد دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اور اللہ کا غصہ مول لے رہا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا بڑا جرم ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ ہمیں ہماری عید کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں، یہودی لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہندو دیتے ہیں، سکھ دیتے ہیں، تو ہم انہیں کیوں نہ دیں؟ ہمیں بھی انہیں مبارکباد دینی چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان بہت اچھے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری عید پہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہماری عید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. وہ ہمیں جس بات میں مبارکباد دیتے ہیں وہ کو ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، وہ برحق ہے. اب اس کے بدلے میں جب ہم انہیں مبارکباد دیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا دین باطل ہے، ان کا دین غلط ہے. تو ہم جب انہیں مبارکباد دیں گے گویا کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور گناہ کرنے پہ، غلط کام کرنے پہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اگر کوئی آدمی کرسمس ڈے کے موقع پہ وہ حرکتیں کرتا ہے جو عیسائی کرتے ہیں، کرسمس ڈے کے موقع پہ خصوصی طور پہ اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگاتا ہے، زیب و زینت کا اہتمام کرتا ہے، چراغاں کا اہتمام کرتا ہے، کیک کاٹتا ہے، اور جو درخت وغیرہ وہ اس موقع پہ لگاتے ہیں ایسے درخت لگاتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنے خطرناک ہیں اور کتنے غلط ہیں. تو اس لیے اس عید کے موقع پہ عیسائیوں سے تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے، مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے کہ جائے کہ ان کی تقریبات میں شریک ہوا جائے، ان کے ساتھ مل کر اس موقع پہ کیک کاٹے جائیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکوں کی جب عید ہو تو ان کی عید کے موقع پہ ان کے گرجا گھر میں، ان کے چرچ میں جانے سے اجتناب کرو کیونکہ اس موقع پہ ان پہ رب کا غضب نازل ہوتا ہے. اس روایت کو امام بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں کو ان کی عید کے موقع پہ مبارکباد دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے. اسلام کافروں سے تعاون کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ تعاون جس کا تعلق ان کے دین سے نہ ہو. مثال کے طور پہ کسی کافر کو آپ سے قرضہ کی ضرورت ہے، مکان بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے آپ قرضہ دے سکتے ہیں. کوئی کافر گاڑی میں داخل ہوا اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ کھڑا ہے اور وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے یا کوئی عورت ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے بیٹھنے کا موقع دے سکتے ہیں. ان سے تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کافر جو سادہ کافر ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے، مسلمانوں کی قتل و غارت میں حصہ دار نہیں ہیں، ان سے اچھا تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ تعاون جس کا تعلق ان کے دین سے ہو، وہ تعاون
جو شریعت کے منافی ہو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے، ایسے اعمال سے، ایسے اقوال سے دور رکھے جن کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے، جن کی وجہ سے رب کی طرف سے لعنتیں نازل ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔